السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم پڑھ رہے ہیں عربی بول چال کورس۔ اس سے پہلے ہم نے الدرس الاول ھذا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اپنے قریب موجود چیز یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی مؤنث چیز ہو یعنی فیمیل ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ تو آج کے سبق میں اسی کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ تو چلے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق۔ اس سبق میں ہم ھذہ کا استعمال سیکھیں گے۔ اپنے قریب موجود مؤنث چیز یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مؤنث کی پہچان۔ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ تو یہاں سے مذکر اور مؤنث لفظ کا فرق بھی واضح ہو چکا کہ مذکر لفظ وہ ہوگا جس کے آخر میں گولتا نہیں ہوگی، اور جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو وہ مؤنث ہوگا۔ جیسے امرأتن، تو امرأتن اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے ھذہ امرأتن، ھذہ کا معنی ہے یہ، اور امرأ یعنی عورت، ھذہ امرأتن یہ عورت ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے کمرہ ہو تو ہم کہیں گے ھذہ غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ اسی طرح کار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہیں گے ھذہ سیارۃن، یہ کار ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے پھول ہو تو ہم کہیں گے ھذہ زہرۃن۔ اب آخر میں آپ کو کچھ الفاظ اور معانی دیے جا رہے ہیں، ان الفاظ معانی کو یاد کریں اور ان کے شروع میں ھذہ لگا کر ان کی مشق کریں۔ تو پہلا لفظ ہے والدۃن یعنی والدہ یا ماں۔ اگلا لفظ ہے شجرۃن یعنی درخت۔ اگلا لفظ ہے نوارۃن یعنی چشمہ۔ غرفتن یعنی کمرہ۔ ورقۃن یعنی پیج۔ تو اسی طرح ان تمام الفاظ کو یاد کریں اور ان کے شروع میں ھذہ لگا کر ان کی اچھی طرح مشق کریں۔ اب آخر میں آپ کو کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو حل کریں اور ان کے جواب کمنٹ میں بھیجیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ یہ اسکول ہے۔ اب اس کا عربی میں کیا جملہ بنے گا یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ کمرہ ہے۔ تیسرا سوال یہ گھڑی ہے۔ چوتھا اور آخری سوال ہے یہ استانی ہے۔ تو ان چاروں سوالات کے عربی میں کیا جملے بنیں گے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔